میں صرف یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں اس معاملے میں آپ کو اپنے علماء پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ علماء یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے رجسٹریشن نہ ہو، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں مدارس کی رجسٹریشن ہو، لیکن قانون کے مطابق، وزارت قانون کے مطابق، وزارت تعلیم نہیں۔ اب آپ کہیں گے بھی وزارت تعلیم کیوں نہیں جب ہے ہی مدرسہ؟ اس لیے نہیں کہ ہمارے اس ملک کے اندر کچھ مدارس نے وزارت تعلیم میں جب اپنی رجسٹریشن کروائی، اس کا نقصان کیا ہوا، اس کی صرف 3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ بہاولپور میں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جامعہ عباسیہ، اس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم میں کرائی، اس وقت وہ یونیورسٹی بن چکا ہے، مدرسہ نہیں رہا۔ جو یونیورسٹیوں کا حال ہے وہی اس کا حال ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر حال ہے۔ اور یونیورسٹیوں کا حال آپ بہتر جانتے ہیں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہو، ہمارے پنجاب کالج ہو، آپ بہتر جانتے ہیں کہ یونیورسٹی کا کیا حال ہے اور ایک مدرسے کا کیا حال ہے۔ اسی طرح جامعہ عثمانیہ، ایک جامعہ رحیمیہ خان میں بہت بڑا تعلیمی ادارہ تھا، اس وقت یونیورسٹی ہے، اور یونیورسٹی میں جو خرافات ہے، میں نہیں کہتا، ایک منسٹر نے کہا تھا یونیورسٹیوں میں 77% نشہ ہو رہا ہے، طلبہ و طالبات کر رہے ہیں۔ یہ ایک منسٹر نے کہا، میرے لفظ نہیں ہے، اور وہ ریکارڈ پر موجود ہے، کلپ بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کہا، کوئی یہ بھی نہیں کہ ٹاک شو میں کہا، نہیں، پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر اسی وزیر تعلیم نے کہا تھا کہ یونیورسٹی کے اندر 77% طلبہ و طالبات نشہ ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ فیصلہ فرما لیں کہ اگر مدارس ہم ان وزارت تعلیم کے حوالے کریں گے تو یہی نقصان ہوگا۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں، وزارت تعلیم کا یہ کہنا ہے کہ ہم سرکاری جتنے بھی تعلیمی ادارے ہم ان کو پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ادارے پرائیویٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو پرائیویٹ ادارے ان کو اپنی تحویل میں لانا چاہتے ہیں۔ آخر کچھ تو دال میں کالا ہے، بلکہ بری دال کالی ہے، کیونکہ یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تو اس لیے اپنے علماء پر مکمل اعتماد رکھیں، وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے 100% صحیح قدم اٹھائیں گے۔ جب ایک چیز سرکاری تحویل میں آ جائے گی تو پھر وہ سرکار اپنی پوری مداخلت کرتی ہے، وہ جو مرضی کرے، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب مدرسہ ایک انجمن کے حساب میں ہے، ایک انتظامیہ کے حساب میں ہے، تو پھر وہ ایک انتظامیہ چلاتی ہے، وہ محلے کی ہو، وہ علاقے کی ہو، وہ انتظامیہ اس کو جیسے بھی چلائے۔ اب آپ اپنی مثال لے لیں، اب ہمارے علاقے والے جیا موسیٰ والے اس مسجد کے انتظام کو چلاتے ہیں، ہمارے بالکل پاس ہی اسی مسجد کا مدرسہ ہے، مدرسہ تدریس القرآن، میری پیدائش سے بھی بہت پہلے کا، ہمارا بچپن لڑکپن سب کچھ یہاں گزرا۔ اب اس مدرسے کو محلے والے چلاتے ہیں، ضروریات کا خیال کرتے ہیں، اور وہ مدرسہ چل رہا ہے، اس کی نشانی میں ہوں، حافظ صاحب ہیں، سب ادھر کے پڑے ہوئے ہیں، اور جو بھی آتا ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس منبر پر وہ بیٹھے جو اس مدرسے سے پڑھا ہوا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جو آپ پیسے خرچ کرتے ہو وہ آپ کے پیسے ضائع نہیں جا رہے، قیمتی بن رہے۔ تو اس مسجد کی ضروریات ہو وہ بھی آپ کے ذمہ ہے،